گلاں کردے ہو تے بہ کے جناب نہ کوئی کام نہ کوئی تہاڈا کار نہ تسی صحابہ دے بارے پاکاں نے امت نو تے رہن دیو سانو تے تسی جو کچھ کرنا نہ جی لبیک دے نہ تسی کوئی حافظ ویکھیا نہ کوئی قاری ویکھیا نہ سید ویکھیا نہ بڈھا ویکھیا نہ جوان ویکھیا نہ عورتاں ویکھیاں نہ بچے تسی ویکھے این جناب آپریشن شروع کیتا جیسے سب تو بڑے غدار لبیک والے ہاں جی ساڑے خلاف اینج آپریشن کیتا چلو ساڑے نہ تے تسی جڑے زیادتیاں کیتیاں اے دنیا تے بھی تسی بھگتنا ہے توجہ آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا کیوں جی تے ظالم ظلمو نہ ہی ڈر دے ظالم ظلمو نہ ہی ڈر دے آپ اپنے کیتے ہو آپ ہی مر دے نہ ہی خوف خدا دا کر دے اتھے اتھے ہومن خار بس کریو علم و یار سنیتے حضر کیوں جی ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون اللہ نے قرآن مجید فرمایا ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ غافل ہے ظالم جو کچھ کر رہے ہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ فرمایا ہم تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس دن کے لیے جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے رب کی گرفت جب آئے گی پھر پتہ چل جائے گا کہ مسجدوں کو بند کر کے نمازیں نہ کرانے کا کیا صلہ ملتا ہے حافظوں کو ہتھکڑیاں لگانے کا کیا صلہ ملتا ہے حافظ تو وہ ہیں جن کے بارے میں 10 بندے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب یہ قبر میں جاتے ہیں تو ان کے جسم کو مٹی نہیں چھیڑتی ان میں سے ایک حافظ قرآن بھی ہے جب یہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مٹی کو فرماتا ہے جانتی ہے کون آیا کیوں جی آواز آتی ہے کب مٹی کہتی ہے یا اللہ جانتی ہوں یہ وہ آدمی ہے جس کے سینے میں قرآن موجود ہے نہ تو میں حافظوں کا حیا آیا نہ عالموں کا حیا آیا نہ سیدوں کا حیا آیا نہ جوانوں کا حیا آیا نہ بوڑھوں کا حیا آیا کیوں جی نہ عورتوں کا تمہیں حیا آیا تو ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا کار و غضب ان پر کیسے برسنے والا ہے ہاں وہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وہ تو خالق ہو کر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا خالق اور مالک ہو کر حالانکہ اس کی ملکیت ہے ہاں تو وہ تو جو اپنی ملکیت میں تصرف تو ظلم بنتا ہی نہیں ہے ہاں لیکن وہ خالق ہو کر ظلم نہیں فرماتا اس واسطے مدینے کی ریاست میں حافظوں کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی جاتی میدان وہ 70 لاشاں صحابہ دیاں پئیاں جس نو رسول اللہ پہلے دفن کر دینا تو ہر صحابی دا ایدی بڑی اشانان حضور نے پہلے چک کے انہوں نے قبر چ رکھیا تے میرے آقا نے ایک معیار مقرر فرمایا ایو مخزن للقرآن فیضا اشیر لہ لحد الیہ میرے آقا پوچھتے سنو انہاں تو بڑا حافظ تے قاری کیڑا ہے مدینہ پاک میں حافظوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا تھا ہاں مدینہ پاک میں حافظوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا فاروق اعظم کے زمانے میں آپ جب گورنر بنانے یا کوئی بھی سرکاری عہدہ دینے لگتے نا تو آپ فرماتے یار قرآن کتنا تیرے سینے میں موجود یہ تو تم بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان تو میں یہ تھوڑی سی بات آگے پھر صحابہ تو صحابہ ہے کیوں جی صحابہ کے بارے میں بات کرتے اپنی آخرت برباد نہ کرو اپنا ایمان برباد نہ کرو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کے لیے چنا ہے اگر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے صحابہ محفوظ رہے یعنی اگر ہم ہوتے نعوذ باللہ تو پتہ نہیں ہم صحابہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے اس دور میں آئے اور اس دور میں صحابہ کی ہم قدر نہیں کر رہے تو اس دور میں ہم نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے اگر وہ محفوظ رہے نا کہ تمہاری تلواریں اور تمہارا کوئی ہاتھ ان پر نہیں اٹھے اپنی زبانوں سے صحابہ کو محفوظ رکھو اپنی زبانیں صحابہ کے خلاف مت چلاؤ ہاں تو فین آمنو وی فقد اہتدوا فرمایا اگر وہ ایسے ایمان لائیں جیسے صحابہ لائے تو ہدایت پر وہ تو ایمان کا معیار ہے اگر ایمان کا معیار کے اندر ہی کوئی عیب بن جائے گا تو پھر ایمان کیا رہے اس واسطے تو جڑے سامعین سارے حضرات ہو لیکن جنہیں حضور دی خدمت کی تھی انہوں نے بارے اپنی زبانہ بند رکھو نہ کوئی سنو ساڈا یہ انہوں کو ہے مطالبہ کہ اپنا ملک چلاؤ جہی تھوڑی ڈیوٹیاں کیوں جی کہ جی ووٹ لینے اپنے قوم نو جناب پانی دو صاف پٹرول جڑا 113 روپے انہوں 513 تے لے جاؤ تو کسی پوچھنا لے جاؤ جدھر لے جانا نے اے ساری چیزیں جناب ہے واپس لے آؤ جڑے کام صحابہ کو معافی منگو پھر رسول اللہ کو بھی معافی منگو پھر اللہ کو بھی معافی منگو معافی مانگ کے حضرت عمر دے کو استغاثہ کرو انہوں نے کہو جناب تسی سلطنت کیویں چلائی سی سانو بھی کوئی ذرہ دے دو کیوں جی عمر بن عبدالعزیز کو استغاثہ کرو جناب
تواڈے دور وچ شیر تے بکری نے ایک جگہ پانی کنجے پیتا سی؟ اتنے تو دو برا ایک میز تے نہیں پانی پیندے. وہ پیو نال بیٹھ کے پانی پین واسطے کوئی نہیں تیار. پیو نہ لڑائی، ماں نہ لڑائی، براواں نہ لڑائی، چاچا نہ لڑائی. اور دسو جی شیر تے بکری دی لڑائی کیویں مکی ہو سانو دسو. عمر بن عبدالعزیز تو تسی عرض کرو. تو پھر تو کوئی ممکن ہے جی تسی انہاں پاکاں نے امت نو پی گئے تو تواڈے ملک وچ کی بنے گا؟ یہ تانوں مومنانہ مشورہ ہے کہ اگر تسی ریاست اپنی چلانی کیوں جی تے مدینہ پاک وچ کات پہ تے آپ نے یہ نہیں فرمایا او کسرا کو غلہ منگاؤ. آپ نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑیا، بخاری شریف دی حدیث ہے نا جی، حضرت عمر نے تے باہر لے گیا. انہوں نے کہا یا اللہ رسول اللہ دی ظاہری حیات وچ اسی تیرے نبی دا واسطہ دینے سی نا، اج تیرے نبی دے چچا موجودن پانی دے دے. بس اتنی دعا منگنی سی تے پانی آ گیا. کیوں جی حضرت بلال بن عبداللہ الحارث المزنی قات کے زمانے چ حضور دے مبارک مزار تے حاضر ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی چاہیے امت واسطے، پانی چاہیے. امت بڑی تباہ ہو گئی، کات سالی پہ گئی. حضور پھر انہوں نے خواب بچائے تھے، فرمایا عمر کو کہنا بارش ہو جائے گی، عمر کو کہنا. لیکن الکیسو مدینے کی ریاست میں رسول اللہ نے حضرت عمر کو، ہم کہتے ہیں بھائی بندے تو پڑھو، کہنے جی یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کٹ دو. حضرت عمر تھے جب پانی نہیں ہوئے، بارش نہیں ہوئی تو بلال بن عبداللہ الحارث المزنی حضور مزار سے حاضر ہوئے. استسقی اللہ علیہ امت کا حضور امت کو پانی لے کے دو رب کو، بارش نہیں ہو رہی. حضور خواب چاہے فرمایا بارش ہو جائے گی. عمر کو کہنا بارش ہو جائے گی، لیکن عمر کو کہنا الکیسو. عمر کو کہنا دانائی اختیار کرے، دانائی اختیار کرے، دانائی اختیار کرے. حضرت عمر رو پے، انہوں نے کوئی کمی تو ہے نا، حضور نے مینوں فرمائی ہے. ترجمان نبی جب اتنے گل ہو اتنے جناب مخبر بیٹھے ہیں جی، وہ حکومت کے خلاف بات نہیں ہم کر رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے بھی ریاست مدینہ کا نام جو لیتے ہو تو آپ کو بتائے ریاست مدینہ میں ہوتا کیا تھا. کات کے زمانے میں ڈالر تو نہیں نا مانگے گا کسی، ہاں نہیں مانگے گا، بات ختم ہے. ریاست مدینہ اگر بات کرتے تو پھر دنیا میں یہ لفظ جو ہے وہ بڑا عظیم لفظ ہے. جب مدینہ پاک آ جائے کیوں جی، ہاں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. ہاں مدینے دی مٹی تے عرشہ تو مٹی، تو ون پوچھو نہ کو جنہاں جا کے ڈٹھی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے. اور واقعہ تانی اگر پاکستان کو ریاست مدینہ یہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی محنت کریں، ہم بھی محنت کریں. پاکستان کروڑواں اربا ایسے کدھر ہوا بھی اتوں گزر جائے مدینہ پاک دی تو ہو سکتا اسی صحیح ہو جائیے. ریاست مدینہ تو وہی تھی جہاں رسول اللہ تشریف فرماتے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.